الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا محترم بھائی بزرگوں، دنیا کے اندر بہت سی تنظیمیں، تحریکیں، انجمنیں رونما ہوئی اور انہوں نے کام کیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آبتاب اور ان کی محنتیں اور ان تنظیموں کو وجود دینے والے ختم ہو گئے، اور بعد میں ان تحریکوں کے چلانے والے باقی نہ رہے۔ سینکڑوں ہزاروں ایسی تحریکیں چلی ہیں، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ ایک تحریک چلائی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا نام حضرت فرماتے اگر میری اس تحریک کا نام رکھا جاتا تو میں اس کا نام رکھتا تحریک ایمان۔ یہ تبلیغی جماعت تو لوگوں نے نام رکھا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام نہیں رکھا ہے۔ فرماتے اگر میں نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان نام رکھتا، کہ اس کے ذریعے سے ایمان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، ایمان کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل میں ایمانی کیفیات رونما ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں اس تحریک کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ اس اللہ کے بندے کے اندر کتنا خلوص تھا، کتنی للہیت تھی، یہ تحریک شروع ہوئی، اٹھتی چلی گئی، بڑی اور بڑھتی چلی گئی، نہ کوئی روک سکا نہ کوئی اسے روک سکتا ہے۔ اس لیے کہ تحریک چلانے والے کے دل میں کسی طرح کی کوئی دنیا نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، صرف مقصد تھا اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ اس لیے کہ جس بندے نے اس کی ابتدا کی تھی وہ خود گھر کا ذمہ دار ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے ذمہ دار تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ اس سب کے باوجود اپنا مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، وقت بھی لگایا، عزت بھی لگائی، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے۔ یہاں تک کہ مار بھی کھائی، خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لوگوں نے مارا۔ ایک مرتبہ ایک میاں صاحب کی میوات میں حضرت تشکیل کر رہے 4 مہینے کی، میاں جی موسیٰ کی تشکیل کرتے کرتے حضرت نے ان کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو میاں جی موسیٰ نے زور سے تھپڑ مارا کہ حضرت چارپائی سے نیچے گر گئے۔ جب چارپائی سے نیچے گرے تو حضرت نے ان کے پیر پکڑ لیے، داڑھی نہیں، میں تمہارے پیر پکڑ لیتا ہوں، اللہ کے لیے وقت دے۔ انسان ہوتا ہے، درندہ تو نہیں ہوتا۔ ہر سینے میں اللہ نے دل کا ٹکڑا رکھا ہے،
میاں دی موسیٰ پسید گئے اور کہا ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں 4 مہینے. پھر نکلے جو 4 مہینے میں، پھر ایک 4 مہینے نہیں، پھر پوری زندگی لگائی اور ایسی زندگی لگائی کہ مستجاب الدعوات بنے. ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ دعا قبول کر دیتے تھے. تو مارے نہیں کھائی لوگوں کی اور اپنا مال سارا کا سارا لگایا. اور وہ وقت بھی آیا کہ کئی دن کے فاقے ہوئے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، ان کے بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی. رمضان کے مہینے میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں 3 4 دن صرف گولر کھائے جاتے تھے. سحری میں بھی، افطاری میں بھی، نہ روٹی نہ سالن نہ پھل، کوئی چیز نہیں، صرف گولر. اور پھر راتوں کو رونا، آہیں بھرنا، کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے. ڈاکٹر ذاکر حسین جو صدر جمہوریہ بنے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے میرا گزر ہوتا تھا بنگلے والی مسجد سے رات میں کبھی، تو میں دیکھتا تھا کسی کے ایسے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے کہ کسی ماں کا اکلوتا بیٹا بنا ہے. ایسے رونے کی آواز آتی تھی، تڑپتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں چلا گیا، پوچھا، دیکھا جا کے مولانا الیاس صاحب سجدے میں سر ڈالے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. تو پوچھا حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ تو آپ کی آنکھیں بھی رونے والی بن جائیں اور امت کا بیڑا پار ہو جائے. اور یہ کام میں نے یہاں سے شروع کیا ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی آپ کے رابطے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی شروع ہو جائے. تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے سے پھر یہ کام انگلینڈ پہنچا، ان کے ذریعے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس کا دائرہ اتنا وسیع کیا، اتنا وسیع کیا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا باقی نہیں جس ملک میں اس جماعت کے کام کرنے والے ہی نہیں بلکہ ذمہ دار اور مراکز موجود نہ ہوں. آپ کو حیرت ہوگی، اسرائیل جیسے ملک کے اندر بھی 3 مرکز ہیں. اسرائیل میں بھی 3 مرکز ہیں. بیت المقدس جو ہے وہ مرکز ہے. بیت المقدس میں نماز پڑھنے والوں نے خود میرے ساتھ وقت لگایا، وہاں کے علماء نے میرے ساتھ خود وقت لگایا. اور 5 اعمال بیت المقدس کے اندر ہوتے ہیں، اس مسجد میں ہوتے ہیں. تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریک چلائی کہ دنیا کے تمام گوشوں میں، تمام کونوں میں، تمام ملکوں میں، ہر شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آواز کو پہنچایا، اس کام کو پہنچایا. اور کتنے شرابی، کبابی، جواری، بگڑے ہوئے اللہ کے باغی، نافرمان اس راستے میں جب لگے ہیں تو راتوں کو بلکنے والے، رونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، تہجد پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، فرائض ادا کرنے والے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے 40 سال کی اپنی بقایا زکات دی ہے. 40 سال تک نافرمان رہے. اب پتہ لگایا میں تو کروڑ پتی ہوں، میرے اوپر زکات بنتی ہے، اور پچھلے 40 سال سے زکات نہیں، جب سے میرے اوپر فرض ہوئی ہے. ٹھیک ہے میں 40 سال کی اکٹھی زکات دیتا ہوں. کتنے ایسے تھے جو اپنے ماں باپ کو مارنے والے تھے، وہی ماں باپ کے پیروں کو دھونے والے بن گئے. راتیں جن کی گزرتی تھی کلبوں میں، عیاشیوں میں، فحاشی میں، رنگرلیوں میں، اب ان کی راتیں مسجدوں میں گزر رہی. اب ان کی راتیں مصلی پر اللہ کے سامنے رونے میں گزر رہی. کتنے ایسے لوگ ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا، فرما رہے تھے ایک مرتبہ ایک شرابی تھا، وہ جماعت میں نکلا. میں بھی فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں لگا ہوا تھا، میں بھی نکل گیا، عالم تھا. 3 دن کے لیے وہ جماعت میں نکلا. رات میں تہجد میں اٹھا، میں جو ہے کہتے میں اٹھا تو رونے کی آواز آئی. یا اللہ کہاں سے آئے؟ قریب گیا، دیکھا وہ شرابی اللہ کے سامنے رو رہا ہے. مولا کہتے میں نے جلدی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، چپکے سے اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. اس وقت یقینی طور پر سچے دل سے یہ توبہ کر رہا ہے
اور اللہ کی رحمت کی بارش کے سر پہ ہو رہی ہے، اے اللہ میرے اوپر بھی اس بارش کے کچھ قطرے ڈال دیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک دو نہیں، 1000 2000 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، کروڑوں بندے ایسے، کروڑوں بندے ایسے ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں۔ اب اگر اس تنظیم کے اوپر، اس تحریک کے اوپر کوئی بدبخت لب کشائی کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پر یہودیوں کا ایجنٹ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، اسلام کا دشمن ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، ناعاقبت اندیش ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، یا پھر وہ حقیقت سے ناواقف ہے اور جماعت کے کام کے اصولوں کو وہ جانتا نہیں ہے، یا جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، جان بوجھ کر انجانا بن رہا ہے۔ تو جس تحریک نے کروڑوں لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی چوٹی پر پہنچایا ہو، اس تحریک پر لبکشائی کرنا، کوئی بندہ نہیں لگتا ہے جماعت میں، ہم زبردستی نہیں کریں گے لگے، لیکن جماعت کے خلاف اگر بولے گا تو یقینی طور پر مجھ ایک کو نہیں، کروڑوں انسانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، کروڑوں مسلمانوں۔ جماعت کے اصولوں سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، جماعت کے افراد سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو، لیکن نفس جماعت سے نہ کسی عالم کو اختلاف ہو سکتا ہے، نہ کسی دیندار کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ارشد نقوی صاحب، ہم سبق پڑھتے تھے ترمذی میں، جماعت کے خلاف بولتے تھے، جماعت کے خلاف نہیں بلکہ جماعت کے افراد کے خلاف تھی، ان میں یہ غلطی، یہ غلطی۔ لیکن آپ دیکھیں جب ہمارے ملک کے اندر جماعت کے اوپر لوگوں نے بدتمیزی کی ہے تو سب سے زیادہ جو سہارا دیا ہے اور سب سے زیادہ جو آگے ہیں تو حضرت مولانا ارشد نقوی دامت برکاتہ، اور اس وقت بھی باقاعدہ جا کر کے سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات کی ہے اور اپنے اس کرب اور اپنے اس درد کو رکھا ہے، اس سے نقصان کیا ہوگا، ہماری نسلیں اس کا کس طریقے سے خمیازہ بھگتیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو چلایا ہے اور اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کے پیچھے پڑے گا اللہ خود یقینی طور پر اس سے بدلہ لے گا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں جن لوگوں نے بدتمیزی کی تھی ان کا کیا حشر ہوا، آپ کو معلوم، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے ضلع فرخ آباد کے اندر ایک دروگہ، ایک پولیس والا آیا، مسجد میں جماعت کے ساتھ پیچھے ڈنڈوں سے مارا، تیسرے دن دونوں مرے، تیسرے دن۔ ظاہر جو اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے پڑا ہوا ہے، بے وجہ جب اسے ستایا جائے گا، زبان سے کچھ نہ کہے پر دل کی آگ دھواں جو نکلے گا وہ جلا کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے جماعت میں اگر کوئی بندہ نہیں لگتا ہے نہ لگے، لیکن زبان جماعت کے خلاف اگر لبکشائی کرتا ہے، دریدہ دہنی کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اس کے اوپر آ کے رہے گی، بچ نہیں سکتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ تنظیم اور تحریک ہے جس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنی قربانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں سارے غریبی لگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، دین کو ہمیشہ پہلے غریب قبول کرتے ہیں، بعد میں مالدار قبول کرتے ہیں۔ ایسی ہر تنظیم کو جو حق پر ہوگی اس کو پہلے غریب قبول کریں گے، بعد میں مالدار قبول کریں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا تھا، پہلے میوات کے فقیروں اور غریبوں نے، جاہلوں نے، اور اسی طریقے سے گواروں نے، جن کو بولنا نہیں آتا تھا اور جن کو دین نہیں آتا تھا، انہوں نے قبول کیا تھا۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنیاد بنا کر کے ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، ان کو بنیاد بنایا۔ بعد میں آئے اور آ رہے ہیں، اس میں لاکھ پتی بھی لگے، کروڑ پتی بھی لگے، ارب پتی بھی لگے، ڈاکٹر بھی لگے، انجینئر بھی لگے، پروفیسر بھی لگے، اور اسی طریقے سے دیہاتی بھی لگے، شہری بھی لگے، عالم بھی لگے۔ آپ کو حیرت ہوگی، تقریباً 200 جماعتیں علماء کی ابھی چل رہی ہیں ہمارے، 200 جماعتیں علماء کی۔ تو عالموں کو لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو 10 سال لگا چکے مدرسے میں 10 سال لگا چکے کہ نہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو تو ملک کے سربراہوں نے بھی وقت لگایا۔ قطر کا جو شہزادہ ہے اس کے 4 مہینے لگے ہوئے، جو حاکم بننا تھا، جس کو بادشاہ بننا تھا، اس نے بادشاہت اپنے سکے بھائی چھوٹے کو دے دی۔ میں نے لیتا اسے اس لیے کہ میں اس میں لگوں گا تو سال کا میرا چلہ نہیں لگے گا، میں سال کا چلہ لگاؤں گا، سال میں مجھے جانا پڑے گا چلے میں، لہذا میں بادشاہت تجھے حوالے کرتا ہوں، تو بادشاہت کر، میں اپنا کام کروں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، شہزادے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کام یوں ہی چل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پہلے شیخ ہیں اور نصیحت شریف پڑھائی، حضرت فرما رہے تھے کہ ایک جماعت ہندوستان سے گئی سن 85 میں فلسطین، اور سن 85 میں جب گئی تو وہاں کی جو سب سے بڑے مفتی تھے، وہ مفتی اور اسی طریقے سے ان کے شاگرد باقاعدہ ایئرپورٹ پر اس جماعت کو لینے کے لیے آئے، جبکہ اس وقت میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، ٹیلی فون اس وقت میں تھا ہی نہیں، موبائل تو تھا ہی نہیں، اور جماعت کوئی پہلے ایسے باضابطہ اطلاع بھی نہیں کرتی ہے، اب تو اطلاع ہو جاتی ہے کہ معلوم۔ تو وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے، مفتی صاحب بھی اور ان کے شاگرد بھی اور بہت سے علماء۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں، سارے ساتھیوں کو غور سے دیکھنا، کہا ایک ساتھی اور کہاں ہے تمہارا، ایک ساتھی اور کہاں؟ کہ وہ ایک ساتھی آ نہیں سکا، وہ ہندوستان میں کسی وجہ سے رہ گیا۔ کہ آپ کو کیسے معلوم چہرے؟ کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہ چہرے خواب میں دکھائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو اس لیے نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو حمایت حاصل ہے۔ کیا حاصل ہے؟ حمایت حاصل ہے، اور جو اس پر دلیدہ دہنی کرے گا اللہ خود اس سے بدلہ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نہیں لگتے ہیں نہ لگیں، لیکن محبت رکھیں، محبت رکھیں، اور اس کام کے لیے ہم کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ اس کام کو فروغ دے۔ ان کا کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کسی پر تنقید نہیں، اور زیادہ تر یہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکتے کم۔ ان کا اپنا اصول کیا ہے؟ اندھیرا ہو تو یہ مت کہو کہ اندھیرا تو چلا جا، چراغ جلا تو اندھیرا خود ہی بھاگ جائے۔ جہاں برائیاں ہوں وہاں پر نیکی آپ کیا کر دو، نیکی کو رواج دے دو، برائیاں انشاءاللہ دھیرے دھیرے خود ہی کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ برائیوں کو نہیں روکتے، بھائی نیکیوں کا پھیلانا ہم نے شروع کیا ہے، برائیوں کو روکنا آپ شروع کر دو، یا سارے کام ہماری ذمہ ہیں؟ کوئی نیکیوں کو پھیلانا ہے، کوئی برائیوں کو روک دے، کوئی عقائد کو صحیح کر دے، کوئی مسائل کو بتا دے، کوئی اسی طریقے سے مدارس کو لے کر کے چلے، کوئی خانقاہوں کو لے کر کے چلے، کوئی تصنیف و تعلیف کرے، کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ مختلف تنظیمیں، مختلف کام ہیں دین کے، ہر ایک اپنا اپنا کام کرے اور ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے، اور ہر ایک یہ سمجھے کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں، یہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، سارے کام کیا ہیں؟ دین کے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، یہ سب دین کے کام ہیں۔ آپس میں مدد ایک دوسرے کی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ دین کو فروغ دے گا، دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے گا، تقویت دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہم اگر وقت نہیں دے سکتے ہیں دعا تو دے سکتے ہیں،
ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی زبان کو تنقید سے اور تحقیر سے اور برا بھلا کہنے سے تو روک تو سکتے ہیں. کوئی اگر اس کے خلاف بدزبانی کر رہا ہے ہم اس کو ٹوک تو سکتے ہیں کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو. یہ وہ کام ہے بھلائی کا پھیلانا، ایک دو جگہ نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ ناقص علم والے کے مطابق 40 سے زیادہ آیات تو قرآن پاک کے اندر ہیں، اور حدیثیں تو سینکڑوں سے متجاوز ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے پھیلانے کا اور برائی سے روکنے کا حکم دیا. اور ایک حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اس روئے زمین پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے قابل احترام وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے پھیلانے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں. اس لیے ہمیں بھی کسی نہ کسی درجے میں کیا اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کیا کریں، ہماری بھی کوشش ہو، ہماری بھی محنت ہو کہ برائیاں ختم ہو اور نیکیوں کو ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر رواج ملے، نیکیاں ہمارے سماج کے اندر بڑھیں. تو دنیا کے اندر ایک دو بندہ یہ کام کرنے والا نہیں، یا 1000 10,000 کام کرنے والے نہیں، کروڑوں لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں. اور اس میں جیسے کہ میں نے بتایا ہر طبقہ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے میرا یہ کام دھوبی کا گھاٹ ہے، میرا یہ کام دھوبی کا گھاٹ ہے. جیسے دھوبی گھاٹ پر کپڑے صرف مالداروں کے نہیں دھوتا، صرف فقیروں کے نہیں دھوتا، یا صرف مردوں کے نہیں دھوتا، یا صرف پاک کپڑے نہیں دھوتا، بلکہ دھوبی مالدار کے، فقیر کے، غریب کے، چھوٹے کپڑے، بڑے کپڑے، مرد کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، پاک کپڑے، ناپاک کپڑے، شہری کپڑے، دیہاتی کپڑے، سب کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو ایک ہی گھاٹ پہ کوٹتا ہے، دھوتا ہے، اور وہ سب کیا ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. کہ ہمارے اس کام میں بھی کیا ہے، ہمارے اس کام کے اندر بھی فقیر بھی لگے گا، امیر بھی لگے گا، بادشاہ بھی لگے گا، مرد بھی لگے گا، عورتیں بھی لگیں گی، بچے بھی لگیں گے، اور شرابی بھی لگیں گے، جواری بھی لگیں گے، زانی بھی لگیں گے، ڈکیت بھی لگیں گے، چور بھی لگیں گے، عالم بھی لگیں گے، ڈاکٹر بھی لگیں گے، انجینئر بھی، پروفیسر بھی، سب قسم کے لوگ لگیں گے، اور یہ دھوبی کے گھاٹ کی طرح ایک ساتھ چلیں گے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو پاک صاف کرے گا. ان سب کو اللہ کیا کرے گا، پاک صاف کرے گا. ایسے بھی ہوں گے جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا، اللہ ان سے بھی کام لے گا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع میراثی کی تشکیل کی. موضوع میراثی سے جانتے گانے بجانے والا، اس کی تشکیل کی تو کہنے لگا حضرت مجھے آپ تشکیل کر کے کیا کریں گے، مجھے تو کلمہ میں نہیں آتا، میں کیا کروں گا. فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں تو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے نکل، ہر قریہ گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر گلی کوچے میں یہ آواز لگانا کہ میرا نام موضوع میراثی ہے، میری عمر 70 سال کی ہے، مجھے کلمہ نہیں آتا، مسلمانوں تم ایسا نہ کرو. یہ آواز لگا جا کے موضوع میراثی نکلا، جہاں جاتا کسی شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں، گلی میں، کوچے میں یہی آواز لگاتا میرا نام موضوع میراثی ہے، میری عمر 70 سال کی ہے، مجھے کلمہ نہیں آتا، مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا. 14,000 لوگوں کو اس موضوع میراثی کے ہاتھ پر اللہ نے توبہ کی توفیق دی. کس بندے کے ذریعے؟ جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، کلمہ بھی نہیں آتا، اس کے ذریعے ہدایت مل رہی ہے. تو یہ کام، عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اور اس کام کو اپنا کام سمجھیں. تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. جو مسلمان نبی کو مانتا ہے اور نبی کا امتی ہے وہ اس کام کا اہل ہے اور اس کام کو وہ کر سکتا ہے. جب نبی کی امت میں پیدا ہوا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے بھلائیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا. ہر امتی کی ذمہ داری سطح الگ الگ ہے. کوئی عالم ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے، حافظ ہے اس کی ذمہ داری اس سے چھوٹی ہے، عام آدمی ہے اس کی ذمہ داری اس سے چھوٹی ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے
میں نہیں کہہ رہا، آقا نے کہا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، دین کے اعتبار سے کیا سلوک کیا، ان کو دین پہ لانے کی تم نے محنت اور کوشش کی یا نہیں کی۔ یہ ذمہ داری ہر ایک کی بنتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعوت کے کام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔